تقریباً 250 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا، جو ہر سال بتوں کی پوجا کے لیے ایک اجتماع منعقد کرتا تھا اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے اسے قتل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک نوجوان اللہ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین رکھتا تھا اور بتوں کی عبادت سے پرہیز کرتا تھا۔ اس نے معاشرے میں رائج روایات کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے اور ایک نوجوان اور پھر دوسرے نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا۔ جب بادشاہ کو ان کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ ناراض ہو گیا اور انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ نوجوان بھاگ کر روپوش ہو گئے۔ فرار ہوتے وقت راستے میں ان کی ملاقات ایک نوجوان چرواہے سے ہوئی۔ اس چرواہے کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ تو ان نوجوانوں نے اس چرواہے کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو اس نے اسے قبول کر کے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ تب اس کا کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ انہوں نے اس کتے کو بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پیچھے آتا رہا۔ تب اس چرواہے نے بتایا کہ اس کتے کو ہمارے پیچھے آنے دو، میں اس کو سنبھال سکتا ہوں اور وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جاتے وقت راستے میں ان کو ایک غار نظر آیا تو انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک محافظ کی طرح کتا غار کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بادشاہ اور موت سے بچانے کی دعا کی اور سب نے اس غار میں آرام کر دیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں ہے تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اسی میں مر جائیں اور غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ اور اس بادشاہ نے دیوار بنانے کا کام جس کو سپرد کیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ نرم دھات کی تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا اور زمانہ بدل گیا، سلطنتیں بدلی، اور تقریباً اس کے 300 سال بعد ایک نیک بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی جس نے 68 سال کی حکومت کی۔ اس کے زمانے میں فرقہ بندی نے جنم لیا اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور آخرت کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ بیدروس تنہا مکان میں ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کو تجویز کیا اور اس کے دروازے پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے مسرور اور خوشحال اٹھے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ انہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر کہا کہ احتیاط سے جائیے اور کھانے کو کچھ لائیے۔ پھر جب وہ نانبائی کے پاس پہنچا اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور اب اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ سمجھے کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے اور اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم کے دریافت کرنے پر اس نے کہا
کہ یہ میرے اپنے روپے ہیں۔ حاکم نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ 300 سال پرانا سکہ ہے اور تم اتنے جوان ہو اور ہم اتنے بوڑھے ہیں، ہم نے کبھی ایسا سکہ نہیں دیکھا۔ تو اس نے حاکم سے کہا کہ اگر آپ سچ سچ بتا دیں جو میں آپ سے پوچھوں تو معاملہ ابھی حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ تب حاکم نے کہا اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نامی کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس نام کا بے ایمان ظالم اور جابر بادشاہ سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے۔ تب اس نے کہا ابھی کل تو ہم اس سے جان بچانے کے خوف سے ایک غار میں پناہ لی ہے، میرے ساتھی ایک غار میں پناہ گزیر ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم کثیر لوگوں کے ہمراہ سر غار پہنچا تو اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کی آواز سن کر وہ کھٹکے اور سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کے ہمراہ آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے تو اس اصحاب کہف کے ساتھی نے تمام قصہ بیان کیا تو ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے حکم سے طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم نے جب صندوق کھول کر وہی تختی پڑھی جسے محفوظ کیا گیا تھا تو اسے سارے واقعے کا علم ہوا۔ اس تختی کو پڑھتے ہی تمام لوگ تعجب ہو گئے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر کی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے بادشاہ بیدروس کو اس کی خبر پہنچائی۔ تب بادشاہ بیدروس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ بادشاہ آ کر اصحاب کہف سے ملا، انہوں نے بادشاہ سے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن اور انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف بڑھے اور وہیں ان اصحاب کہف کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا۔